اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے. بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا نا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل. اس نے کہا میرا چرخہ. کہا یہ عجیب بات ہے. کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا. کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل. کہا وہ بھی میرا چرخہ. کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں. اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا. اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا. جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا، اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا. تو وہ مشرق سے نکالتا، وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا. تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل. آپ کی نظر اٹھی، سب سے پہلے شہتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا. کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے. کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آئی اس کو دلیل ٹھہرا دیا. کہا دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا، اس کی جڑیں اور رنگ کی ہیں، شاخیں اور رنگ کی ہیں، اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں. اس کے اوپر پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے. اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے. میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں. یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فرمایا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا. اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے. اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے. ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ دو اضافی حدودیں ہیں اس کے اندر جو سلنڈر کا کام دیتی ہیں، اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر لیتی ہے. اور پانی کا کلیہ H2O، جو ہائیڈروجن 2 درجے اور آکسیجن 1 درجہ، جب ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے. تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے. اور یہ کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے، اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے. پھر جانور مختلف طرح کے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال و حسن جن سے ٹپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں. لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہیں وہ دودھ بھی دیتا ہے، وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے، اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو ہے چھلانگ لگا کے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے. والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا، کہ ایک جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کھڑا صدیوں سے کھڑا ہے.